السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ وفي حديثه صلى الله عليه وسلم وقالوا ما هذه الأضاحي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سنة أبيكم إبراهيم، صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم معزز سامعین، گزشتہ جمعہ میں آپ نے فضائل عشرہ ذوالحجہ سماعت فرمائے۔ ذوالحجہ کے مہینے کو دوہری فضیلت حاصل ہے۔ یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، اسی طرح حج کے مہینوں میں بھی یہ شامل ہے۔ اس مہینے میں 5 اعمال بڑی فضیلت رکھتے ہیں، جن میں سے ایک قربانی کا عمل ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں قربانی کے فضائل، مقاصد اور ضروری مسائل بیان کیے جائیں گے۔ محترم سامعین، قربانی اسلام کا ایک عظیم، عاشقانہ، والہانہ اور بے حد فضیلت والا حکم ہے۔ ہر زمانے میں مسلمانوں نے نہایت محبت، عشق اور اہتمام سے اس حکم کو پورا کیا ہے اور پورا سال اس کی تیاری اور انتظار میں گزارا۔ قربانی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ انہوں نے اللہ پاک کے حکم سے اپنے اکلوتے بیٹے کی گردن پر چھری چلا دی اور عشق کے امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ آج ہم سے بیٹے کی گردن پر چھری چلانے کا تقاضا نہیں کیا گیا، بلکہ اپنے پاکیزہ مال، پاکیزہ حلال اور طیب مال سے ایک حلال جانور خرید کر ذبح کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم پورے ذوق و شوق اور اہتمام کے ساتھ اس حکم کو پورا کریں اور اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ سامعین محترم، قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے قربانی کے فضائل کو بیان فرمایا، اور احادیث نبویہ میں بھی قربانی کے فضائل موجود ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف انداز سے قربانی کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ سورہ الحج کی آیت نمبر 28 اور 29 میں فرمایا، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ اپنے فائدوں کے لیے حاضر ہوں اور معلوم دنوں میں اللہ کو یاد کریں اس ذبیحہ پر جو اللہ نے ان کو مویشی چوپایوں کی قسم سے عطا کیا ہے۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، خود بھی اس سے کھاؤ اور بھوکے فقیر کو بھی کھلاؤ۔ اسی طریقے سے دوسرے مقام پر سورہ حج کی آیت نمبر 34 اور 35 میں بھی ارشاد ربانی ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے قربانی کا ایک طریقہ مقرر ہے۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، فرمایا تاکہ وہ اللہ کو ان مویشی چوپایوں پر جو اللہ نے انہیں دیے ہیں ذبح کرتے وقت یاد کریں۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور فرمایا کہ سن لو، تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، پس اسی کے مطیع ہو۔ اور فرمایا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ عاجزی کرنے والوں کو بشارت دیجئے۔ اسی طریقے کے ساتھ
قربانی کے جانور اللہ کے دین کی نشانی ہیں، یہ اللہ نے قرار دیا۔ فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، اور ہم نے تمہارے لیے قربانی کے اونٹوں کو اللہ کی نشانیوں میں سے ٹھہرایا ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کا خون اور گوشت اللہ فرماتے ہیں یہ میرے تک نہیں پہنچتا، بلکہ میرے تک آپ کا اخلاص، تقوی، پرہیزگاری وہ پہنچتی ہے اور وہی دیکھی جاتی ہے۔ گوشت بھی تم کھاتے ہو اور خون بھی زمین پہ بہہ جاتا ہے۔ چنانچہ فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ کے پاس نہ تمہاری قربانی کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ اللہ تمہارے اخلاص اور تقوی کو، پرہیزگاری کو دیکھتا ہے، یہ اللہ کے ہاں پہنچتا ہے تمہارا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، سورہ کوثر کے اندر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ نماز عید الاضحیٰ ادا کیجئے اور قربانی کیجئے۔ حدیث مبارکہ کے اندر بھی آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قربانی کے فضائل کو مختلف انداز سے بیان فرمایا۔ عن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر، ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ یعنی عید الاضحیٰ کے دن فرزند آدم کا کوئی عمل اللہ کو قربانی سے زیادہ محبوب نہیں، احب الی اللہ من احراق الدم، قربانی سے بڑھ کر کوئی عمل اللہ کو محبوب نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، کہ کل قیامت کے دن یہ قربانی کا جو جانور ہے یہ اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ زندہ ہو کر آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی رضا اور مقبولیت کے مقام پر یہ پہنچ جاتا ہے۔ اور آگے جو بات ہے یہ ہے سمجھنے والی، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، اللہ کے بندو دلی خوشی کے ساتھ قربانی والا عمل کیا کرو، دلی خوشی، دل کی خوشی، جو کہ اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے حکم پر، اس کی رضامندی میں، اسی کے حکم سے خرچ کر رہا ہوں۔ اسی طرح حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا دو جہاں سرکار دو عالم وسلم کے بعد صحابہ نے آپ سے سوال کیا، پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، کہ اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا چیز ہے، یہ کیا ہے؟ تو فرمایا قال سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، کہ یہ تمہارے باپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، تو پوچھا گیا آقا علیہ السلام سے کہ ہمیں کیا ملے گا، ہم جو جانور قربان کریں گے، حصہ ڈالیں گے، پورا قربان کریں گے، ہمیں اس سے کیا فائدہ، کیا نفع؟ قال بکل شعرۃ حسنہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر بال کے عوض ایک نیکی ملے گی، ہر بال کے عوض۔ اور فرمایا فالصوف یا رسول اللہ، قال بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، صحابہ کرام علیہم رضوان نے کوئی بات مخفی نہیں چھوڑی۔ آپ نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم بکری کے بال تو گنے جا سکتے ہیں، ہاں جی، گائے کے بال دوسرے، چلو مشکل میں صحیح لیکن ممکن تو ہے، یہ بھیڑ کے بال کیسے گنیں گے؟ ان کے عوض بھی نیکی ملے گی؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اون والے جانور کی قربانی کا اجر بھی اسی حساب سے ملے گا کہ اس کے بھی ہر بال کے عوض کے اندر ایک نیکی ملے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں قال اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی،
10 سال قیام فرمایا اور کوئی سال ایسا نہیں گزرا جس میں آپ نے یہ قربانی والا عمل نہ کیا ہو، برابر ہر سال قربانی والے عمل کو آپ نے جاری رکھا۔ تو میرے بھائیوں، یہ قربانی والا عمل یہ ایک مسلمان کے ذمہ واجب عمل ہے، چونکہ آج کل ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، جس پرفتن دور سے گزر رہے ہیں، پریشان کن دور سے گزر رہے ہیں، وہاں سوشل میڈیا پہ بہت سارے ایسے نام نہاد سکالر، ہاں جی، مذہبی پیشوا، کیا کیا نام ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، وہ مسلمانوں کو اپنے اجتماعی جو عبادات ہیں ان سے دور کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ اور عام مسلمان جو مسجد سے دور ہے، علماء سے دور ہے، دین سے دور ہے، وہ ان کی جو باتوں کے اندر آ کر وہ بہت ساری عبادات جن کا ثواب انتہا درجے پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے اس سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہر مسلمان عاقل بالغ مقیم پر قربانی واجب ہے۔ جس کے ملک میں 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت کا مال اس کی ضروریات اصلیہ سے زائد موجود ہو، یا مال، اور یہ مال خاص سونا چاندی ہو، یا اس کے زیورات ہوں، یا مال تجارت ہو، یا ضرورت سے زیادہ گھریلو سامان جو ڈیکوریشن پیس کے طور پر رکھا جاتا ہے، وہ عام ضرورت کا نہیں، یا جو سال بھر جس کا استعمال ہوتا ہے یہ ویسے ہی پڑا ہوا ہے قیمتی ترین، یا اصل رہائشی مکان کے علاوہ کوئی اس کے پاس مکان ہو، پلاٹ ہو، تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اور چاندی کا نصاب آج کل وہ کم از کم میرے خیال میں کوئی 1,55,000 یا 60,000 روپے، پتہ کیا جا سکتا ہے 52.5 تولے چاندی کا کیا ریٹ ہے۔ اکیلی چاندی ہوگی تو 52.5 تولے، اکیلا سونا ہوگا 7.5 تولے، اکیلے پیسے ہوں گے تقریباً 1,55,000 یا 60,000، یا مال تجارت اتنے کا ہو۔ اگر 2 چیزیں مل جائیں گی تو اس میں جو قدیم فقہا مفتیان کرام وہ اس بات کے قائل ہیں کہ چاندی کا نصاب بنے گا، کہ اگر چاندی کے نصاب کے برابر وہ پیسے بن جاتے ہیں تو قربانی لازم۔ لیکن جدید کچھ مفتیان نے اس پر بحث کرتے ہوئے دلائل کے ساتھ کہا ہے کہ زکوٰۃ میں تو چاندی کی طرف ہی رجوع کیا جائے گا، کنورٹ کیا جائے گا، لیکن قربانی کے اندر سونے کی طرف 7.5 تولے سونا ہوگا تو تب لازم آئے گی، اس کے برابر پیسے نہیں بنے گا تو نہیں آئے گی۔ اب مرضی ہے جس کے مطابق عمل کیا جائے۔ قربانی فقط اپنی طرف سے کرنا واجب ہے۔ مسائل کو بڑی توجہ سے سنا کریں، ہاں نہ یا تھوڑی سی اونگ یا تھوڑا سا ادھر ادھر متوجہ ہونا وہ بات کو کہیں سے کہیں لے جاتا ہے، تو وہ پھر بعد میں عمل کرنے کے بعد پھر کہتے ہیں جی وہ مولوی صاحب نے ایسے ہی بتایا تھا۔ تو توجہ سے سنیں گے تو بات صحیح سمجھ آئے گی اور اس کا فائدہ بھی ہوگا۔ ایک بات میں بارہا پہلے بھی کئی دفعہ عرض کی ہے کہ قربانی باقی عبادات کی طرح عبادت ہے، رسم نہیں ہے، چسکا نہیں ہے، دکھلاوا نہیں ہے۔ اور ہم نے 99% قربانی والے عمل کو رسم بنا دیا ہے، چسکا، دکھلاوا۔ ہاں جی، بچے پیچھے لگے رہے جی قربانی کرنی ہے، بچے نہیں جان چھاڑ رہے۔ بیگم کہتی ہے اس دفعہ ضرور کرنی ہے، پچھلی دفعہ بھی ہاں جی تانے دیتے سی محلے دی عورتوں نے، قربانی ضرور کرنی ہے جو کچھ مرضی ہو جائے۔ اصل ہم بات کو سمجھ ہی نہیں سکے۔ قربانی کی جو عبادت ہے، اللہ کی طرف سے جو بھی عبادت اللہ کے بندوں کے لیے ہے وہ عبادت شرائط کے بغیر نہیں ہے۔ کوئی عبادت آپ لگا لیں، ایک عبادت بھی ایسی نہیں ہے جس میں شرائط نہ ہو۔ نماز فرض ہے، عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، نماز کا وقت ہو، یہ ساری شرائط مختصر۔ ان شرائط کے بغیر نماز لاگو نہیں ہے۔ حج ہے، شرائط کے ساتھ لاگو ہے۔
زکوٰۃ ہے شرائط کے ساتھ لاگو ہے، قربانی بھی شرائط کے ساتھ لاگو عبادت ہے۔ کیا ہے؟ اونچی کہیں، عبادت۔ ہم اس کو عبادت سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ رسم۔ پھپھی نہ ناراض ہو جائے، ملے والے کی کہیں گے کل۔ بھائی اگر آپ شرائط پہ پورا اترتے ہیں تو قربانی والا عمل کریں، نہیں اترتے تو آپ کے ذمہ ہی نہیں ہے۔ نماز پر کوئی تانا نہیں دیتا، حج نہیں کیا ساری زندگی، پیسے موجود ہے، کوئی تانا نہیں دے رہا، زکات نہیں دے رہے، تانا نہیں، قربانی پہ تانے شروع ہو جاتے۔ دونوں انتہاؤں پہ، ایک انتہائی ہے جی کرے ہی نہ، جانور کو ایسے آپ ضائع کر رہے ہیں، ایک جان کا نقصان کر رہے ہیں۔ دوسری انتہا یہ ہے کہ عام آدمی بھی، یا جس کے پاس کچھ مال موجود ہے، ایک آدمی ہے یا دو میاں بیوی پر نصاب کے مطابق واجب ہے، 20 بکرے بندے ہوئے ہیں، 4 اونٹ بندے ہوئے ہیں، 6 ویڑے بندے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا پہ، ٹی وی پہ، وہ کل ایک سوشل میڈیا پہ ایک جانور کی تصویر بنی ہوئی تھی، وہ ایک آدمی نے بڑی پیاری بات کہی، وہ کم از کم 4 سے 6 آدمیوں نے اپنی وال پہ لگایا ہوا تھا کہ ہم نے اس دفعہ یہ بیل خریدا ہے، اور ایک جیسا بالکل۔ انہوں نے کہا دیکھیں یہ 6 آدمی نے خرید لیا، بس یہ ہے ہمارا قربانی کا، یہ عبادت ہے، یہ بھائی عبادت ہے، اور عبادت شرائط پر لاگو ہوتی ہے، شرائط نہیں ہوگی تو نہیں ہوگی۔ تو جو نصاب کا مالک ہے اس کے ذمہ ہے، باپ ہے باپ دے گا، بیٹا ہے بیٹا دے گا، ماں ہے ماں دے گی، بیٹی ہے بیٹی دے گی، سارے ہیں تو سارے دیں گے۔ یہ اس دفعہ امی دی طرفوں کر لواں کوئی حرج تو نہیں ہے، اس دفعہ میرا دل کر رہا ہے چلو ابے دی طرفوں کر لواں، یہ نہیں ہے قربانی۔ جو نصاب کا مالک ہے وہ قربانی دے گا، ایک ہے گھر میں ایک دے گا، 10 ہیں تو 10 دیں گے۔ یہ نہیں اس دفعہ امی کی طرف سے، اگلی دفعہ ابے کی طرف سے، اسے اگلی دفعہ اپنی طرف سے، اگلی دفعہ پھر، ایسا نہیں ہے۔ شرائط پائی جائیں گی قربانی، نہیں پائی جائیں گی تو نہیں۔ نابالغ بچہ اور مجنون اگر مالدار ہوں تو ان پر قربانی لازم نہیں ہے، اگر ان کا ولی ان کی طرف سے کر دے تو ثواب مل جائے گا، لیکن ضروری نہیں ہے۔ عورت اگر صاحب نصاب ہو خود تو وہ اپنی قربانی خود کرے گی، ہاں خامند اگر اخلاقاً اس کے لیے جانور لے آئے یا حصہ ڈال دے اپنے پاس سے تو ادائیگی ہو جائے گی، واجب کی ادائیگی بھی ہو جائے گی۔ باپ بیٹے بیٹیاں سب برسر روزگار ہوں اور سب کے پاس نصاب کے مطابق مال ہو۔ اور یہ بھی ایک بات ذہن رکھیں، یہ جو نصاب ہے نا، یہ عید الاضحیٰ کی صبح صادق سے لے کر 10 11 12 کی مغرب سے پہلے اس دوران جو صاحب نصاب بنے گا اس پر قربانی لازم ہے۔ پہلے کوئی جانور خرید لیتا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، ٹائم یہ ہے، ٹائم پیریڈ جو ہے نا وہ یہ ہے، اس دوران جو بنے گا۔ ایک آدمی کے پاس عید سے پہلے پیسے آتے ہیں 2-4 لاکھ، وہ خرچ ہو جاتے ہیں کسی وجہ سے، نہیں ہے اس کے ذمہ، اور عید والے دن آ جاتے ہیں اس کے ذمہ دوسرے دن تیسرے دن مغرب سے پہلے یہ ٹائم پیریڈ ہے، اس دوران جو ہوں گے یہ صاحب نصاب جو اس دوران اس کے پاس نصاب کے مطابق مال موجود ہوگا، وہ پہلے سے لے لیتا، ٹھیک ہے، بندوبست پہلے سے کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ مقروض کی ملکیت میں اپنا قرض ادا کرنے کے بعد اگر نصاب کے مطابق پیسے موجود ہوتے ہیں تو قربانی لازم ہے، نہیں ہوتے تو نہیں ہے۔ اسی طرح جس شخص پر قربانی لازم ہو، وہ نصاب کا مالک ہو، وہ قربانی کے علاوہ کوئی عمل نہیں کر سکتا، یہ بات ذہن میں بٹھا لیں۔ کیونکہ آج کل سوشل میڈیا پہ یا میڈیا پہ غامدی جیسے انجینئر جیسے اور کئی لوگ ہائر کر کے بٹھائے ہوتے ہیں ایمان خراب کرنے کے لیے، تو اپنے آپ کو بچائیے، علماء سے تعلق رکھیے، مفتیان سے تعلق رکھیے، اداروں سے، جو اداروں کے اندر بیٹھے ساری زندگی جن کا کام ہی یہی ہے ان سے اپنا تعلق رکھیے، اسی میں کامیابی ہے۔ اور اسی طریقے کے ساتھ اگر کسی کے ذمہ پچھلی قربانیاں رہتی ہوں، اس کو پتہ نہ ہو، توبہ طائب ہوا، پہلے سستی کرتا رہا، کافی قربانیاں ذمہ رہ گئیں،
اس کے اختیار میں ہے، چاہے وہ ان کی قربانی کرے، قضا جس کو کہتے ہیں، چاہے وہ پیسے کسی کو بطور صدقہ دے دے، لیکن اس سال کی قربانی جس سال وہ دے رہا ہے وہ قربانی ہی ہوگی، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا، متبادل کوئی نہیں ہے اس کا قربان، جیسے نماز کا متبادل کوئی نہیں، زکوٰۃ کا کوئی نہیں، حج کا کوئی نہیں، اس کا بھی متبادل کوئی نہیں ہے، یہی کام کرنا پڑے گا۔ اسی طرح وفات یافتہ لوگوں کے لیے جو لوگ قربانیاں کرتے ہیں تو ان کے لیے وسیع نیت کریں، سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت کریں، آپ کے صدقہ سے جتنے مسلمان اس دنیا سے گئے ہیں، غریب ہیں، سب کے لیے نیت کریں، اللہ لامحدود خزانوں کا مالک ہے، ہر ایک کو پورا پورا ثواب ملے گا، دینے والے کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی۔ اتنی کیا ضرورت ہے جلانے کی، گرمی ہے اللہ کے بندے، سوئیں لگانے کی ضرورت۔ تو اس لیے وسیع نیت کریں۔ اور میرے بھائیوں، جس کے ذمہ قربانی واجب ہے وہ تو ہر حال میں قربانی ہی دے، اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے اضافی مال سے نوازا ہے وہ بجائے اس کے کہ وہ 4 6 جانور خرید کر وہ لوگوں کو دکھائیں یا جانوروں کا ضیاع کریں، یہ پیسہ لوگوں کی فلاح بہبود کے لیے لگائیں۔ نفلی جو لوگ کرتے ہیں یہ پیسہ لوگوں کی ضرورت پر خرچ کریں، بجائے 10 بکرے یا ایک حصہ ضرورت ہے پورے جانور خرید لیا، 4 6 خرید لیے، یہ ضیاع ہے۔ عبادت جتنی اللہ کی طرف سے لاگو ہے اتنی کریں، باقی بجائے اس کے کہ جانور ذبح کر کے آپ اس کا گوشت وہ بانٹیں اور ضرورت سے زائد پھر اپنے فریج سارے سال کے لیے بھریں، یا جو لے کے جاتے ہیں مانگنے والے ان کے بھی 6 مہینے ختم ہی نہیں ہوتا، اتنا وہ اکٹھا کر لیتے ہیں سارا خاندان۔ تو آج کل کے حالات کا لحاظ رکھتے ہوئے یہ پیسہ جو نفلی قربانیوں پہ خرچ کریں گے یہ ان ضرورت مندوں پر خرچ کریں جو سال بھر اخراجات پورا نہ کرنے کی وجہ سے قرض میں دبے ہوتے ہیں، جن کے مکان نہیں ہوتے، مکان ہیں تو گھر کا سامان نہیں ہوتا، دیگر بیمار ہیں، بڑی بڑی بیماری میں مبتلا، شفا حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، گردوں کے مریض ہیں، ہارٹ کے مریض ہیں، دوسرے غربا، یہ آتا ہے میڈیا پہ بھی بڑی جگہ پہ، لیکن ہم وہاں خرچ نہیں کرتے۔ 2 اونٹ 4 بیل تو ہمارے سیٹھ کے گھر کے باہر بندھے ہوں گے، جبکہ ان کی اوریجنل 1 یا 2 ہی حصے ہوتے ہیں، باقی یہ سارے، انہیں آپ کہیں یہ بیچارہ مر رہا ہے اس پر 2-4 لاکھ خرچہ آتا ہے، نہیں دیں گے، کبھی نہیں دیں گے۔ یہ جو ہماری ہے نا یہ فطرت یہ عادت بن گئی ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں ہے مخلوق خدا کی خدمت، ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا، ضرورت مند کی ضرورت کا لحاظ رکھنا، یہ ہے۔ اگر ہمارے لوگ یہ ان کے اندر آ جائے نا ایک حس جسے کہتے ہیں، تو پھر کوئی غریب بغیر گھر کے نہ رہے، کوئی غریب فٹ پاتھ پہ نہ سوئے۔ بڑا پیسہ ہے ہمارے لوگوں کے پاس، بڑا پیسہ ہے سوچ سے بڑھ کر، لیکن وہ اپنے بھائی پر نہیں لگائیں گے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، قربانی کا جو طریقہ کیا ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہی اور سفیدی مائل رنگ کے سینگوں والے 2 مینڈوں کی قربانی کی، اپنے دستے مبارک سے ان کو ذبح کیا اور ذبح کرتے وقت بسم اللہ واللہ اکبر پڑھا۔ میں نے دیکھا، یہ سنت طریقہ، میں نے دیکھا کہ آپ اس وقت اپنا پاؤں ان کے پہلو پر رکھے ہوئے تھے اور زبان سے بسم اللہ اللہ اکبر کہتے جاتے تھے اور آپ نے ذبح فرمایا۔ اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا افضل ترین ہے، خاص کر قربانی کے دنوں میں، کیونکہ قربانی کے دنوں میں پتہ نہیں ہوتا ذبح کرنے والا مسلمان بھی ہے یا نہیں، اور اگر مسلمان بھی ہے تو تکبیر بھی آتی ہے یا نہیں آتی۔ پروفیشنل لوگ تو مہینہ پہلے ہی بک ہوئے ہوتے ہیں نا، غیر پروفیشنل چونکہ مال زیادہ بنتا ہے وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہوتے ہیں، گوشت بنوا لیں، کھال اتروا لیں، لیکن ذبح وہ اپنے ہاتھ کے بغیر نہ کریں، اپنے ہاتھوں سے کچھ بھی ہو جائے،
اور ذبح عورتیں بھی کر سکتی ہیں، جس طرح مردوں کو حق ہے عورتوں کو بھی ذبح کرنے کا پورا پورا حق ہے، ان کے لیے بھی اجازت ہے، جائز ہے بالکل، مرد ہوں عورت ہو کوئی ذبح کرے۔ اسی طریقے سے اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اپنے ہاتھ سے قربانی کریں۔ دوسرا، بسم اللہ اللہ اکبر یہ پڑھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی مسلمان ذبح کرتے وقت بسم اللہ کہنا بھول جائے تو اس کا ذبیحہ حلال ہے، بھول جائے وہ نہ پڑھ سکے، کیونکہ وہ بھول گیا، دل کے اندر تو بسم اللہ تھی، زبان سے ادا کرنا بھول گیا، وہ حلال ہے۔ اور اگر کوئی جان بوجھ کر بسم اللہ نہ پڑھے، خود جان بوجھ کر، پھر اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ نہ اس کا کھانا حلال ہے۔ اس شخص کے لیے جس کو پتہ ہو کہ ذبح کرتے وقت اس نے نہیں پڑھا، اور جس کو نہیں پتہ وہ ظاہر ہے وہ معذور ہے، اس کے لیے جائز اور درست ہے۔ اس وجہ سے شک و شبہات سے بچنے کے لیے خود ذبح کریں اور اونچی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں، پھر اس کو۔ اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم شروع کرتے ہوئے پڑھتے ہیں، وہ پہلے ہی کٹ جاتا ہے، پہلے تسلی سے پڑھ کر پھر چھری کو وہاں لگائیں۔ اور میرے بھائیوں، قربانی کا جو وقت ہے وہ ہے ذوالحجہ کی 10ویں تاریخ سے لے کر 12ویں تاریخ کے سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے 24 گھنٹے قربانی کر سکتے ہیں۔ دن میں افضل ہے، رات میں فقہاء نے مکروہ لکھا ہے، لیکن آج کل چونکہ لائٹنگ دن کی نسبت اس کی برابری تک ہوتی ہے، کرکٹ کھیلی جا سکتی ہے، تو قربانی تو معمولی چیز ہے، لائٹنگ چونکہ بہت واضح ہوتی ہے تو رات کو بھی کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ 24 گھنٹے آپ کر سکتے ہیں، 12 کی مغرب سے پہلے پہلے۔ جو ہی سورج غروب ہوا اب وقت ختم، غروب ہونے سے پہلے پہلے جو ذبح ہو گیا وہ قربانی ہو گئی، کیونکہ اصل مقصد قربانی کا ذبح کرنا ہی ہے۔ آگے گوشت کھا لیے چیزیں یہ بات کی بات ہے، ذبح اصل قربانی، بس وہ جانور ذبح ہو گیا قربانی ختم۔ شہر والوں پر عید کی نماز پڑھنے سے پہلے قربانی جائز نہیں ہے، عید کی نماز پڑھ کر پھر قربانی کریں گے۔ اور دیہاتی جو ہیں وہ صبح صادق کے بعد، یا فجر کا ٹائم شروع ہوتا ہے نا، ٹائم شروع ہونے کے بعد وہ قربانی کر سکتے ہیں وہ سارے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عید سے پہلے قربانی کرنے سے منع فرمایا۔ آپ عید پڑھ کے نکلے، دیکھا کہ کچھ قربانیاں ہوئیں تو آپ نے دوبارہ کرنے کا حکم دیا۔ اسی طریقے سے قربانی کے جو جانور ہیں، اچھا اس میں ایک بات اور ذہن نشین کر لیں، جو حج کے لیے لوگ تشریف لے جاتے ہیں، اللہ پاک ہم سب کو بار بار حاضری کی توفیق دے اپنے فضل سے۔ جو حج پہ جانور ذبح کیا جاتا ہے وہ قربانی نہیں ہوتی، وہ قربانی نہیں ہوتی، وہ ہے حج کا دم شکر، وہ حج کا حصہ ہے، دم شکر اس کو کہتے ہیں۔ یہ عام مشہور ہے، وہ لوگ قربانی بھی کرنی کہ نہیں، قربانی فلاں کرنی، وہ قربانی وہ عید کی قربانی نہیں ہے۔ حاجی جو لوگ جانور ذبح کرتے ہیں وہ عید کی قربانی نہیں ہے، وہ ہے حج کا حصہ دم شکر۔ جو صاحب نصاب وہاں حج مقیم ہوں گا، مکہ میں مقیم، کہ آپ ذہن میں رکھے پہلے تھا کہ 8 ذی الحجہ سے پہلے اگر 14 دن اس کو ہوئے ہیں تو وہ مسافر ہے، پھر قربانی نہیں، 15 دن ہو گئے تو مقیمہ قربانی ہے۔ لیکن اب جدید فتویٰ کے مطابق منا، عرفہ، مزدلفہ یہ مکہ کا حصہ ہیں، مکہ سے علیحدہ نہیں ہے۔ کیوں کہ ایک طرف کی آبادی مکہ سے عرفات، مزدلفہ، منا بالکل کنٹینیو ہے، بالکل وقفہ نہیں ہے درمیان میں، اس لیے اب مزدلفہ، عرفہ یہ مکہ کا حصہ بن گیا، علیحدہ نہیں ہے، پہلے علیحدہ تھا کیونکہ آبادی نہیں تھی بیچ میں۔ اب جیسے ہمارا لاہور پہلے، اب یہ امامیہ کالونی سے پہلے تھا، اب کہاں چلا گیا؟ کالا شاہ کا، ادھر چلے گئے نا، وہ جو پرچی لیتے ہیں وہ ٹول، کالا شاہ کا کو آبادی بالکل متصل جب بڑھتی جاتی ہے تو شہر کی حدود بھی بڑھتی جاتی ہے، وہاں جا کر شہر کی حدود ختم ہوگی جہاں آبادی ختم ہوگی۔ تو اس لیے اب اچھا جو لوگ حج میں یعنی مقیم ہوں گے مکہ کے اندر 15 دن سے زائد جن کو ہو جائیں گے قربانی تک، یعنی 12 ذی الحجہ تک 15 یا اس سے زائد ہو گئے، ان کے ذمہ قربانی عید الاضحیٰ کی جو قربانی ہے یہ علیحدہ واجب ہے،
وہ اپنے وطن میں اپنے گھر کے اندر کریں گے. دو ایک نہیں ہے. آگے بات سمجھ. حج کی جو جانور ذبح کیا جاتا ہے وہ دم شکر ہے حج کا حصہ, اور یہ قربانی ان پر واجب ہوگی اگر ان کے پاس نصاب ہے. بات ہوتا ہے نا حج کے پیسے ہوتے ہیں خرچ دیے, نہیں نصاب ہے تو نہیں ہے. مالدارہ نصاب ہے تو پھر وہ اپنی عید کی قربانی اپنے علاقے میں کریں گے علیحدہ طور پر. یہ علیحدہ ان پر واجب ان کے ذمہ ہے, یہ بات ذہن میں رکھیں. اسی طریقے سے قربانی کا جانور خریدتے ہوئے بڑی احتیاط, بہت احتیاط کیا کریں. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں دانتوں کا تعلق شریعت میں قربانی کے جانور کے شرائط کے ساتھ نہیں ہے. کیونکہ دوندا چوندا یہ ساری ہیں, یہ نہیں ہے. شریعت کے اندر کیا ہے؟ مسنہ, بکرا اور بکری 1 سال کے, جو پچھلے سال بڑی عید والے دن بچہ پیدا ہوا وہ اس سال بڑی عید والے دن یعنی 10 ذی الحجہ کو اس کی قربانی نہیں لگے گی, 11 کو لگے گی. پورا 1 سال دوندا ہونا شرط نہیں ہے. بکری کے بعد بزرگ جو سیانے کہتے ہیں وہ 14 یعنی 15-16 مہینے 18 مہینے اس طرح جا کے وہ ٹوٹتے ہیں. کھیرا ہونا, کچا کھیرا ہونا, پکا کھیرا ہونا, یہ کوئی معنی نہیں رکھتا. یہ ساری علامات ہیں. جب آپ باہر سے چیز لیتے ہیں تو آدمی قابل اعتبار نہیں ہوتا, خود پالا ہو تو پتہ ہوتا ہے نا, پھر یہ چیزیں سمجھی جاتی ہیں. لیکن یہ چیزیں شرائط میں سے نہیں ہیں, علامات میں سے ہیں کہ اس علامت سے یہ سمجھا جائے گا. سال کا ہونا بس شرط ہے. دمبا چھترا, دمبی چھتری جو 6 مہینے کا اگر سال والے بکروں میں یا چھتروں میں کھڑا کیا جائے, اس کا قد کاٹ جسم اس کے برابر ہو تو پھر 6 مہینے کا بھی لگ سکتا ہے. اگر کمزور ہو چھوٹا ہو تو پھر نہیں. اب ذرا وقت کم ہے, میں حدیث پڑھ نہیں رہا, حدیث مبارکہ میں ایسا ہی ان کے برابر لگے تب ایک بات ہو گئی. دوسری بات, گائے بیل 2 سال کا ہوگا تو تب لگے گی قربانی, 2 سال سے 1 دن بھی کم نہیں. اور بھینس بھینسا یہ احناف کے ہاں اس کی قربانی بھی گائے کی قربانی کی طرح ہے, اس پر قیاس کرتے ہوئے اس کی قربانی کی بالکل جائز اور درست ہے. جو اختلاف رکھتے ہیں وہ اپنے دلائل کے ساتھ ہیں, ان سے نہیں میں کوئی بات کر رہا. احناف کے ہاں, اہل سنت کے ہاں, احناف کے ہاں بھینسے کی قربانی بھی جائز اور درست ہے. اونٹ 5 سال کا, 5 سال کا اونٹ, اس سے 1 دن بھی کم نہیں, اس سے اوپر جتنا بھی ہو. چھوٹے جانور 1 آدمی کی طرف سے 1 ہی ہوگا, بڑا جانور 1 آدمی کی طرف 7 آدمیوں کی طرف سے 1. بیل, گائے, بھینس, بھینسا, اونٹ, یہ ساری چیزیں 7 آدمیوں کی طرف سے 1 جانور ہوگا. اب ان میں اگر کچھ حصے عقیقے کے بھی کوئی ملانا چاہے تو وہ بھی مل سکتے ہیں. کچھ قربانی کے, کچھ عقیقے کے بچوں کے لیے وہ بھی جائز, کیونکہ عقیقے کے لیے بھی جو جانور کی شرائط ہے وہ قربانی ہی کی طرح ہے, تو اس میں وہ حصہ ملایا جا سکتا ہے. 1 بڑا جانور 1 آدمی سے لے کر 7 آدمیوں تک ذبح کر سکتا ہے. بڑا 1 آدمی لے لے, 2 مل کے لے لیں, 3 لے لیں, 4 لے لیں, 5 لے لیں, 6 لے لیں, 7 لے لیں. کسی آدمی کا حصہ 1 حصے سے کم جائز نہیں ہے, 1 حصے سے زائد جائز ہے. 1 حصہ پورا تو ہو گیا نا فرض واجب جس کو کہتے ہیں, اور اس سے اوپر ہوگا نفلی, اور نفلی کی کوئی یاد نہیں ہے. نفل کا کیا صدقہ کے اندر آتا ہے, جتنا 1.25 ہو, 1.5 ہو, 2 ہو, 2.5 ہو, 2.25 ہو, 3 ہو, جتنے بھی ہوں. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ 2 آدمی مل کر 2 حصے, ایک یار یہ 40,000 روپیہ لگتا ہے تو 30 میں دیتا ہوں, 10 تو ڈال دے, 40 تو 3 حصے میں لے لوں گا, 1 حصہ تو لے لینا. یہ نہیں ہو سکتا. 1 حصے سے کم کسی کا حصہ نہیں ہو سکتا, 1 سے زیادہ ہو سکتا ہے. یہ بات آپ. اسی طریقے سے جانور کے اندر عیب نہیں ہونا چاہیے, اور یہ پھر لمبی تفصیل ہے, آپ علیحدہ طور پر پوچھ سکتے ہیں. یعنی اس کا سینگ جڑ سے ٹوٹا ہوا ہوگا تو وہ نہیں لگے گا, جڑ سے یعنی دماغ تک اس کا اثر پہنچا ہو,
یہ نہیں لگے گا۔ اگر اوپر سے خول اترا ہے یا اس اوپر سے سروری سے اگر اس کا سینگ ٹوٹ گیا تو پھر کوئی حرج نہیں، پھر لگ جائے گا۔ کان بعض جگہوں پہ بیماری کی وجہ سے کٹے ہوتے ہیں، اگر کٹا ہو سال لٹکا ہو تو قربانی لگ جائے گی۔ تہائی 3 حصے کان کے کریں، تیسرے حصے سے زائد، تیسرے سے کم کٹا ہو تو لگ جائے گی، زائد کٹا ہو تو نہیں لگے گی۔ اسی طرح دم کا بھی یہی حال ہے، پاؤں واضح لنگڑاتا ہوا ہو تو نہیں لگے گی، اور اگر معمولی ہو بالکل کوئی ایسے دب شبادہ نا جانور لاتے ہوئے اس کے اوپر سے گاڑی کے اوپر یا اس طرح وہ دب کھا جاتے ہیں یا تھوڑی لکیر شکیر لگ جاتی ہے، معمولی چوٹ چھوٹ لگ جاتی ہے، یہ کوئی حرج نہیں ہے۔ زیادہ ٹوٹ جائے یا وہ لنگڑا کر چلے، یہ ساری چیزیں۔ دودھ دینے والا جانور اگر ذبح کر قربانی کے لیے خریدیں گے تو جب تک اس کا دودھ آپ وہ نکالیں گے قربانی ہونے تک استعمال نہیں کر سکتے، اسے صدقہ کر دیں، بیچیں گے تو پیسے صدقہ کر، خود نہیں استعمال کر سکتے۔ جو رسی جانور کے ساتھ آپ خرید کے لائے ہیں اسے بھی صدقہ کرنا ضروری ہے، استعمال نہیں کر سکتے۔ جو بعد میں آپ نے پیسوں کی خرید کر اس کو لگائی، وہ چاہے استعمال کریں، چاہے بیچ دیں، چاہے اگلے سال کے لیے رکھ لیں، وہ آپ کو اجازت ہے۔ اگر جانور فیمیل اور وہ ہو حاملہ گابھن جسے کہتے ہیں، بہتر تو یہ ہے کہ اس جانور کو ذبح نہ کریں۔ اگر اس کے یعنی بچہ دینے کے دن قریب ہوں، اور اگر شروع میں ہو تو کوئی حرج نہیں، قریب ہوں تو اس کو نہ کریں، اور اگر ذبح کر لیا تو قربانی ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں۔ جو بچہ اس سے نکلے مر گیا تو سو مر گیا، اگر زندہ نکلا تو اس کا صدقہ ضروری ہے، چاہے اسی وقت کر لیں، چاہے تھوڑا سا پال کے بڑا کر کے اس کو کریں، صدقہ کریں گے، اس کو استعمال نہیں کر سکے اس کی ضرورت کے لیے۔ اسی طریقے کے ساتھ قربانی کی جو کھالیں ہیں، بس 1-2 منٹ ذرا اگر اوپر ہو جائیں تو معذرت، یہ ضروری ہے، 1-2 باتیں ہیں بس صرف۔ قربانی کی کھالیں جو ہیں وہ مدارس کو دیں، غرباء کو دیں، بیواؤں کو دیں، سب سے پہلے قریبی رشتہ دار، پھر سٹیپ بائی سٹیپ دور کا رشتہ دار، محلے دار، گلی والا، مدارس۔ یہ اپنی کھالوں کو ضائع نہ کیجیے۔ زکوٰۃ کی طرح کھال کے لیے بھی حکم ہے کہ ملکیت شرط ہے، جس کو دیں اس کو مالک بنائیں۔ یہ ہاسپٹل وغیرہ، یہ جو اداکاروں نے، فنکاروں نے، ان لوگوں نے جو بنائے ہوتے ہیں، یہ بہت گڑبڑ کرتے ہیں۔ وہاں مسلمان اور کافر کی تمیز نہیں ہوتی، اور مسلمان کو ہی دینا لازمی ہے، ورنہ کھال نہیں لگے گی۔ پھر ملکیت شرط ہے، بلڈنگ پہ، مشینری پہ، ان چیزوں پہ قربان کی کھالوں کا استعمال نہیں ہو سکتا۔ جو مالک بننے کی صلاحیت رکھے ان پر خرچ کی جائیں گی۔ پھر اسی طریقے کے ساتھ تملیک، جس کو کہتے ہیں تملیک شرط ہے۔ پھر کے ساتھ میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کی تھی، آج پھر یہی ہے کہ جو لوگ مالدار ہیں، ایک سے زائد قربانیاں کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، وہ میرے بھائیوں اپنی کم از کم ایک قربانی عطیہ کریں، اللہ بڑا راضی ہوگا۔ وہ لوگ جب کھائیں گے جنہیں آپ نے دیکھا نہیں، جانتے نہیں، ان کی دعاؤں پر بڑا اثر ہوگا۔ اپنی قربانی کم از کم ایک عطیہ کریں، چاہے پڑوسی ملک شہداء افغانستان ہے وہاں کریں، جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، اور بہت قربانیاں، چاہے ملک کے اندر شبان ختم نبوت، دوسرے جو قادیانیوں کے خلاف، ان کے خلاف برسر پیکار ہیں، اور جو شہداء کے گھرانوں کو، جو نئے مسلمان ہونے والوں کے گھرانوں کو ان کی یعنی وہ ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کے لیے عطیہ کریں۔ لیکن میرے بھائیوں کم از کم ایک قربانی ضرور عطیہ کریں، اس قربانی کا جو ثواب ہے وہ آپ سوچ نہیں سکتے، ضرور کریں، ضرور۔ آخر کے اندر گزارش کہ قربانی کے لیے دعا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ یہ دعائیں پڑھیں، یاد کریں، دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں آدمی۔ اسی طرح ذبح کرتے وقت اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک محمد وخلیلک ابراہیم علیہم السلام۔ یہ دعا پڑھیں، نہیں تو اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں، اے اللہ میری اس قربانی کو تو قبول فرما، جیسے تو نے اپنے حبیب پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو قبول کیا، ان کے صدقے ہماری قربانی کو قبول فرما۔ جو کہا سنا اللہ اس پر عمل کی توفیق دے، وما علینا الا البلاغ، سنتیں ادا کر لیجیے۔